حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ایک دلچسپ واقعہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن جن کا نام شیمہ تھا، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، جب حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں شیمہ نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ نے بچپن میں میرے کندھے پر ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور نے کیا کیا؟ جی ہاں، آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کے دل کو چھونے والا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو اور اس واقعے کو پورا اور ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بنو سعد میں آ گئی تھی۔ ان دنوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورتوں کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن سے ہی مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی ماں کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں بچے کے ماں باپ دودھ پلانے والی عورت کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کے ان کی گود میں دو جہانوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے ہوئے بھائی حضور کو گود میں اٹھا کر محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھیں اور سب سے کہا کرتی تھیں، دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت شیمہ ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت شیمہ بکریاں چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے شیمہ سے پوچھا، اے شیمہ، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت شیمہ نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، میں بکریوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے تھک جاتی ہوں۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹی، اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی اور پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل ہی نہیں پاتی ہوں، اسی لیے بکریاں چرانے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ حضرت شیمہ نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، شیمہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم وہاں بکریوں کو سنبھالو گی یا محمد کو سنبھال لو گی؟ لیکن حضرت شیمہ نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجیں گی تو ہی میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی شیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، صحیح بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ حضرت شیمہ نے کہا، اماں جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، تو اس دن میں نے 3 چیزیں بہت عجیب دیکھی۔ ماں نے پوچھا، تمہیں کیا عجیب نظر آیا؟ شیمہ نے جواب دیا، اماں جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی، اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریوں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کر لیا، اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی، ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا، اور اس دن مجھے ذرا سی بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اپنی بکریوں کو لے کر جنگل پہنچی تو میں ایک پیڑ کے سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا
کہ میری بکریاں بہت جلدی جلدی گھاس چر رہی تھی اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی۔ وہ بکریاں محمد کا چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ تو اماں جان اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو سب سے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی کی یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے میرے ہاتھوں سے میرے بھائی محمد کو اپنی گود میں لیا اور اسے بہت پیار کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، اور بہنیں ہوتی بھی ایسی ہیں، انہیں ہر وقت اپنی گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتی تھیں اور اپنے بھائی محمد کے لیے پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتی تھیں کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ اے اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے آپ انہیں ہر حال میں برباد کر دینا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، حضرت شیمہ بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے نبی بنا دیا گیا۔ پھر مکہ کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہتے ہوئے کافروں سے بہت سی جنگیں لڑی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خیبر کے یہودی قیدی بن کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تبھی ایک صحابی اندر آئے اور کہا اللہ کے رسول باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، نہ میرا کوئی بھائی اور نہ ہی کوئی بہن، یہ میری کون سی بہن ہے جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے؟ حضور نے اپنے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو اندر بھیج دو۔ یہ تو کوئی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان نہیں پائے، کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اسی لیے حضور نے حضرت شیمہ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پھر حضرت شیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد دلایا کہ اے اللہ کے رسول، بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودی میں اٹھائے محلے میں گھوما کرتی تھی اور اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی کو دیکھو، کیا اس سے زیادہ خوبصورت آج تک تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت شیمہ نے اپنے کندھے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، شاید آپ کو یاد ہو، آپ نے بچپن میں ایک بار میرے کندھے پر بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔
حضرت شیما حضور کی یہ شان شوکت دیکھ کر صحابہ اکرام کا اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت شیما کو اپنی بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگی جو اللہ سے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا کرتی تھی۔ وہ حضور سے کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، میں آپ کو گود میں لے کے گلیوں میں گھوما کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا۔ یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو۔ یا اللہ میرے بھائی سے جو لوگ نفرت کرے انہیں برباد کر دینا۔ یہ کہہ کے حضرت شیما کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دیا اور پھر فرمایا، میری پیاری بہن، آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت شیما نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ خود تو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والوں کو قید میں رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیما جاؤ، میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسی عزت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔